الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، آج کے درس میں جو بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اذان سننے کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور اگر ہم دعا پڑھ لیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے۔ اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہ جو اس مکمل دعوت کا رب اور کھڑی ہونے والی نماز کا رب ہے، آت محمدا الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے شفاعت فرمائیں گے قیامت والے دن، جبکہ شفاعت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے اور سارے لوگ شفاعت سے ہٹ جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ تمام لوگ پریشان حال ہوں گے میدان محشر میں، اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ کے پاس چلیے ہماری سفارش کیجیے، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں، کتنی پریشانی میں ہیں۔ تو وہ اپنی گناہ یاد کریں گے اور معذرت کر لیں گے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن سبھی معذرت کر لیں گے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جائیں گے، سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ رب العالمین کی ایسی ایسی حمد اور ایسی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا اللہ رب العالمین، ارفع راسک سل تعطی واشفع تشفع، اے نبی آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے کہیے، آپ جو کچھ بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امت کو بخش دے، تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کیٹیگری متعین کر دے گا کہ ان لوگوں کے لیے آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، وہ لوگ ان پریشانیوں سے بچا لیے جائیں گے، جنت کے مستحق بنا دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار سجدہ کریں گے، اور ہر بار اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے نبی آپ اپنا سر اٹھائیے، جو کچھ مانگنا ہے مانگیے، جو کچھ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ میری امت کو جہنم سے بچا لیجیے۔ تو اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو اذان سننے کے بعد یہ کلمات اپنی زبان سے دہرانے چاہیے۔ اگر ہم نہیں دہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اور یقیناً ضرورت ہے تو ہمیں یاد کر کے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں قیامت کے دن سرخروئی حاصل ہو سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکے۔ ایک اور روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اذان سن لیں، اقامت ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، خود اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے
تو ایسی صورت میں ہم سرخرو ہوں گے اللہ رب العالمین کے پاس، اور بہت سارے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں ہماری دعاؤں کی وجہ سے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اذان ہونے کے بعد لوگ گپ شپ میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور کوئی دھیان نہیں دیتے اور کوئی اہتمام نہیں کرتے دعا کا، اور نہ ہی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسے ہی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنی روش کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا، اور اس طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک بہترین معاشرہ بنے گا، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم گمراہ ہوں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی گمراہی میں ڈھکیل جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ساعتان لا يرد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل اللہ۔ دو وقت ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ پہلا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، وفی الصف فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں جب لوگ صف بندی کر رہے ہوں، اس وقت مانگی گئی جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے، تاکہ ہم اس کا اہتمام کر سکیں۔ اگر ہمیں ان اوقات کا پتہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہم کیسے اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس وقت دعاؤں میں مشغول ہوں گے؟ ہم اس وقت کیسے اللہ کی عبادت کر سکیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، دین کی تعلیم حاصل کیجئے تاکہ اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں، اس کا صحیح استعمال کر سکیں، ان اوقات کو بروئے کار لا سکیں، اور دعا میں مشغول ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اس کو امام ابو داؤد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت کی پابندی کریں اور سنت سے لگاؤ رکھیں، سنت سے محبت رکھیں، اللہ کے دین کو جانیں تاکہ ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔